سر یہ بتائیں کہ لوگ طلاق کے بعد جو ہے وہ حلالہ کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو حلالہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تمام علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ کروایا جائے تو ناجائز ہے، لیکن مگر کروا لیا جائے تو پھر رجوع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ وہی بات ہے جس کی طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں اور اس کی روح کے مطابق اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو پھر جب تک وہ کہیں اور نکاح نہ کرے اور وہاں طلاق نہ ہو جائے، اور حقوق زوجیت حدیث مبارکہ کے مطابق اس میں قید لگائی گئی، اس کے بغیر وہ پہلے شوہر جس نے طلاق دی تھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس میں سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، مگر ہم نے اس کو اس حکم کو، کیونکہ ہمارے یہاں طلاق بہت ہوگی، طلاق بہت ہونے کا مقصد یہ کہ طلاق نہیں بھی دینا چاہتے، ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ہو گیا، پھر دو ہی راستے ہیں، یا خاموشی سے رکھ لیں یا پھر ادھر ادھر دیکھیں کیا کرنا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں پریشانی یہ پیدا ہو گئی کہ لفظ حلالہ کوئی شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، شریعت میں حلالہ کا کوئی حکم نہیں کہ آپ یوں حلالیں کروائیں یا یہ کریں، کوئی شرعی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہیلہ بنا لیا گیا۔ اب لوگ تلاش کرتے ہیں کہ بھائی دوسری جگہ نکاح ہو جائے اور وہاں حقوق زوجیت ہو جائے اور پھر وہاں طلاق ہو جائے اور پھر دوبارہ نکاح میں ہو جائے۔ اب اس سارے مسئلے میں کئی پریشانیاں ہیں۔ ایک تو وہ نکاح موقت ہو جائے گا جس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، موقتاً جائز نہیں ہے، موقت ہو جائے گا، وہ بھی ایک چاہیے۔ مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری خرابیاں آئیں گی، اور پھر اس طرح کام کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، وہ لعنت ہے اس کے لیے۔ مگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر یہ ساری کوئی چیز لانتے بھی اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، ساری چیزیں برداشت کرتا ہے اور اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے، تو قرآن مجید کی پھر احکامات کے مطابق پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ اس کا سلفی صاحب آپ کی طرف، آپ کی یہاں یہ مسئلہ کس طرح سے ڈسکس ہوا ہے؟ قرآن کریم نے یہاں حکم دیا اگر طلاق ہو جائے اس کے بعد رجوع کیسے ہو سکتا ہے، یعنی طلاق وہ بائنہ ہو گئی، وہ تو ہمیں پتہ ہے، مگر لوگ جو ارینج کرتے ہیں مغلظہ کی بات ہے یہ لازمی۔ مجھے بات تو کر لینے دیں، پتہ ہے آپ کو تو لوگ سن لیں تاکہ میں بات پوری کر لوں، تاکہ اپنی مجھے طلاق مغلظہ ہو گئی اب کیسے کریں۔ قرآن کریم کی آیت ہے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، حتیٰ کہ کہیں اور شادی کرے گی اور وہ کبھی نہیں بسے گی تو وہ طلاق دے گا تو پہلے والے پر پھر جا کے عدت گزارنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گی، یہ قرآن کا حکم۔ اب یہ جو بیچ پہ راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بھی اچھا کہا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا بھی لعنتی ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ یعنی آپ ایک آج کل تو لفظ آ گیا، جی محلل ہے تو حلالہ کا لفظ آ گیا، یہاں سے اٹھا لعن اللہ المحلل لہ والمحلل لہ، حضرت والمحلل لہ، جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی اور جو کر رہا ہے وہ بھی لعنتی، اور لعنت کے اندر برابر ہیں۔ تو لعنت والا کام کیوں کرتے ہیں؟ جائز کام کریں، شریعت والا کام کریں۔ ایک جگہ کرائے کے سانڈ کے بارے میں اللہ کے نبی جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ کرائے کا سانڈ جانتے ہو؟ صاحب پھر بتایا کہ حلالہ کرنے والا بھی لعنتی اور حلال کروانے والا بھی لعنتی۔ تو یہ لعنتی عمل ہے اور مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے، مفتی صاحب نے ٹھیک فرمایا، اتفاق ہے بالکل۔ آپ کے ہاں اس معاملے پر کیا کہا گیا ہے؟ یہ جو ہمارے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب نے بجا فرمایا کہ اسلام قرآن مجید میں خاص طور پر حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہ تعبیر ہے، حلالہ کا لفظ نہیں ہے، لہذا قرآن سے متخذ کوئی مفہوم یا حلالہ نہیں ہے۔ ہمارے مفتی رفیق صاحب نے جو حدیث پیش کی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس لفظ سے حلالہ کا اتخاذ شاید کیا گیا ہے، ورنہ یہ جو ہے حلالہ کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن سے متخذ مفہوم نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، فقہا کبھی کبھی بعض اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور ان کو ڈھونڈیں تو مثلا قرآن مجید میں آپ کو نظر نہیں آتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حلالہ یا وہی لفظ پھر آ گیا میرے منہ پہ، یعنی زوج یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا، زوج آخر کے ساتھ نکاح کرنا جو قرآن نے بیان کیا، یہ تو سب کے پاس ہے،
ہمارے پاس بھی ہے. اگر کوئی 3 مرتبہ طلاقیں پوری ہو گئیں تو رجوع ختم. اب اگر پلٹنا چاہے تو یہ خاتون جا کے کسی سے شادی کرے گی، اور طبیعی شادی، مدت معین کر کے نہیں، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے طے کر کے شادی کرنا جائز نہیں ہے. زبردست. طبیعی شادی کرے گی اور طبیعی طلاق ہو. طبیعی طلاق کے بعد پلان اب کر کے اگر نہیں کر سکتا. جی پلان کر کے پلان کر کے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، طبیعی طلاق ہو. طبیعی طلاق کے بعد اگر یہ واپس اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو یہ اختیار ہے. میں بالکل اس حوالے سے ہمارا واضح طور پر اناف کا موقف یہی ہے کہ یہ جو پلاننگ کر کے حلالہ کرنا ہے یہ معیوب عمل ہے. یہ ایک بات اپنی جگہ. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ہاں اگر ہو گئے یہ سوال ہے. ہاں تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ بیوی حلال ہو جائے گی اس شخص کے لیے. عمل غلط ہے تو اسی لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کیا تو بہرحال ہو جائے گا. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے تمام اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور ماں باپ سے، خدا کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں کہ اسلامی معاشرے میں آپ رہتے ہیں تو مقصد نکاح سمجھائیے لڑکے لڑکی کو، اور اس کے بعد ایک تربیت کیجئے. اور میں اپنے تمام الحمدللہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ہم ان کو وقتاً فوقتاً یہ تربیت کرتے ہیں کہ جب آپ شادی کریں تو ایک لفظ کو جب آپ ہانی مون کے لیے کہیں جاتے ہیں نا، مری وغیرہ یا دور کسی ملک جاتے ہیں تو وہاں ایک جہاں باقی چیزیں کھا پی کر پھینک کے آتے ہیں وہاں ایک چیز ادھر ہی پھینک کے آ جائے، ایک لفظ، اور وہ لفظ طلاق. یعنی بھول جائیں، جنگل میں پھینک کے آئیں کہ اگر کبھی آپ کو اس کی ضرورت بھی پڑے تو آپ کو پوری محنت کے ساتھ ڈھونڈنا پڑے کہ یار ہم نے اب کیا کرنا ہے. کاپی کیا جا رہا ہے یورپ کو لیکن آپ رہے پاکستان میں رہیں. اور ان بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ان والدین کو بھی کہ کیا آپ کے معاشرے میں متعلقہ عورت سے شادی کی جاتی ہے؟ خدا کی قسم وہ کہیں کی نہیں رہتی ہے. ایک میسیج کا اضافہ کر دوں، جو لوگ وکلاء کے پاس جاتے ہیں عدالت سے طلاق کرواتے ہیں، ایک ہماری گزارش ان وکلاء سے بھی ہے، ان کے پاس 3 طلاق کا اسٹامپ پیپر تیار ہے، دھڑا دھڑ اس کو چھاپ رہے ہیں، ہر ایک کو 3 طلاق کا ہاتھ میں وہ پکڑاتے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے خدا را اس کو چینج کریں اور اس کو 1 طلاق پہ لے کے آئیں. نوٹس پہ لائیں. کیوں انہوں نے 3 طلاق کا پیپر لگا ہوا، جو آتا ہے اس کو 3 طلاق کا ہاتھ میں پکڑا اس کے دیتے حوالے ہیں. سے قانون سازی ہونی چاہیے. کم از کم وکیل اپنے پیپر کو تو فقہ تبدیل میں جو کریں. احکام ہے اس کی پابندی تو کریں. بالکل ہر طلاق کو 3 ایک کیوں طلاق کا بناتے ہیں؟ لکھیں تاکہ کسی کے پاس کوئی اختیار رہے، اسے تبدیل کرنا چاہیے. یہ تو وکیل کے اپنے ہاتھ کی بات ہے، اس نے اپنے پیپر میں چینجنگ کرنی ہے. طلاق جو عدالتی طلاق ہے، ظاہر ہے آج طلاق کا ٹاپک تو ہمارا کلوز ہے، یہ بھی پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے کہ فَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، بیوی میری ہے تو طلاق میں دے سکتا ہوں، مرد کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ. من بیدہ عقدۃ النکاح. میرے ذہن میں ایک من سوال بیدہ اور من بیدہ عقدۃ اس ضمن میں ایک سوال اور تھا، اگر جلدی سے اس کا جواب مل جائے کہ کیا طلاق کا حق عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ عورت کے پاس خلا کا حق ہے. حق اس کو جاتا نہیں ہے ہماری فقہ کے مطابق. حق من بیدہ عقدۃ النکاح جس کو ہے اسی کو ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، البتہ وہ اپنی بیوی کو وکیل مقرر کر سکتا ہے.